السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا سبق ہے اسرار الحق مجاز کی نظم نوجوان سے خطاب۔ تو بچوں، نوجوان سے خطاب ہمیشہ میں کہتی ہوں، جیسا کہ نظم کے عنوان سے پتہ چل رہا ہے کہ نوجوانوں سے بات کی جا رہی ہے، یعنی نوجوانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں بارہا نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے۔ اقبال نے نوجوان کو شاہین کہا ہے، شاہین جس کی پرواز بادلوں سے، آسمانوں سے بھی پرے ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، نوجوانی میں جب کہ انسان کی تمام صلاحیتیں، اس کی قوتیں اپنے جوبن پر ہوتی ہیں اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے۔ مجاز نے اپنی اس نظم میں نوجوانوں کے اندر ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک نیا جذبہ، ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی ہے۔ تو طالبات، اس نظم پہ گمان یوں ہوتا ہے جیسے اقبال کی نظم میں، ویسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں ایک انفارمیشن کے طور پہ، معلومات کے طور پر، کہ جس طرح اقبال کی شاعری ولولہ انگیز اور جوش بھر دینے والی اور جذبے سے پر ہے، تو اسی طرح سے ہم مجاز کی اس نظم میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہی جذبہ جو کہ اقبال نے نوجوانوں میں پھونکا اور اپنی شاعری سے مسلم قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا، تو بالکل اسی طرح ہی مجاز کی یہ نظم ہے جو انقلاب پیدا کر دینے والی نظم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کا ہر مصرع جو ہے ہمارے اندر ایک نئی روح پھونکتا ہے۔ تو نظم کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ نوجوان سے خطاب۔ پہلا نظم ہے، نظم کا پہلا شعر ہے: جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جلال آتش، جلال کہتے ہیں عظمت، شان و شوکت، روب و دبدبا۔ جلال غصے کو بھی کہتے ہیں۔ آتش کا مطلب ہے آگ۔ برق کہتے ہیں بجلی کو۔ سحاب کا مطلب ہے بادل۔ اجل سے مراد ہے موت۔ شباب، جوانی۔ تو بچوں، شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ اے نوجوان، تو اپنے اندر ایسی آگ پیدا کر جو سب کچھ جلا کر خاک کر دے۔ یعنی سب کچھ جلا کر خاک کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ باطل کو مٹا دے اور اپنے بل پر وہ کام کر دے جو کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو تیری جوانی جو ہے اس کے اندر بجلی کی سی کڑک اور بادل کی سی گرج ہے۔ اپنے اندر بادل کے جیسی گرج پیدا کر اور بجلی کے جیسی چمک پیدا کر، اور ایسا پرجوش بن جا، ایسا محنت کرنے والا، ایسا مشقت کرنے والا بن جا کہ تیرے آگے کوئی چیز نہ ٹھہرے۔ مراد ہے کہ تیرے آگے ہر چیز ہیج ہو اور تجھے دیکھ کر موت بھی کانپ اٹھے، موت بھی تجھ سے ڈرے۔ تو موت کے ڈرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ تو اپنی طاقت کے بل پر وہ کام کر لے کہ جس کے بعد موت بھی تیرے سامنے کھڑی نہ رہے۔ تو موت کو بھی جب شاعر نے کہا ہے کہ وہ بھی تجھ سے کانپ اٹھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت جو ہے وہ انسان سے کانپ جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اپنی جوانی کو تو اس طرح استعمال کر کہ تو اپنے مقصد میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکے۔ تو بچوں، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور سب کچھ خاک میں ملا دیتی ہے، تو آتش کی طرح نوجوان کو کہا گیا ہے، کیونکہ جوانی میں ہمارے اعصاب، ہماری تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر، شاعر نے کہا ہے کہ تمہارے اندر بجلی کی سی کڑک اور بادل کی سی گرج تمہارے اندر ہو کہ تمہیں دیکھ کے موت بھی کانپ اٹھے، اور تم جو چاہو وہ پالو، جو چاہو تم کر لو۔ تو بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر مسلمانوں نے بہت سی کامیابیاں حاصل کیں، اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ اس سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے، خاص طور پر کفار، ان کے دل دہل جاتے تھے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو ایک اس نئے جذبے اور ولولے کی ضرورت ہے جو آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کرے اور آپ اپنی منازل طے کرتے جائیں۔
تو طالبات ہم یہ بات جانتے ہیں کہ منزل جو ہے وہ خود چل کر تو منزل کی تلاش کرنے والے تک نہیں آتی، بلکہ منزل کو خود کھوجا جاتا ہے، اس تک خود پہنچا جاتا ہے۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب ہم کوشش کریں، جدوجہد کریں اور اس کے نتیجے میں وہ پائیں جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اب جس وقت جوانی کا وقت ہوتا ہے، ہمارے تمام اعصاب بجا ہوتے ہیں، ہماری ساری صلاحیتیں بھی اپنے جوبن پر ہوتی ہیں، تو اس وقت ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو شاعر نے بھی وہی بات کی ہے کہ تیری شان و شوکت، تیری عظمت سے ڈرے زمانہ، تو اپنے بل پر وہ کام کر لے جو کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تیری جوانی جو ہے وہ تیرے لیے مان ہو، تیرے لیے فخر ہو۔ صدائے تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر۔ صدا کہتے ہیں آواز کو، صدائے تیشہ، تیشہ مزدور کا وہ اوزار ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔ صدائے تیشہ یعنی تیشے کی آواز، صدائے تیشہ مزدور، مزدور کے اوزار کی آواز، تیرا نغمہ ہے، تیرے لیے نغمے کا باعث وہ آواز ہے جو تیرے کام کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو سنگ و خشت، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، خشت کہتے ہیں اینٹ کو، تو اینٹ اور پتھر سے چنگ و رباب، چنگ اور رباب ساز ہیں، موسیقی کے ساز ہیں جن کو موسیقی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے مزدور، اے محنت کرنے والے، اے اپنے کام کے ماہر، تیرے لیے نغمہ، تیرے لیے موسیقی، تیرے وہ اوزار ہیں جن کو تو اپنی محنت اور مشقت کے دوران میں استعمال کرتا ہے، اور ان سے پیدا ہونے والی آواز ہی تیرے لیے نغمہ ہے جو تجھے مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے اور تیرے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام کے کرنے کے لیے ایک تحریک چاہیے ہوتی ہے۔ تحریک سے مراد یہ ہے کہ ہر کام کے کرنے میں ہمیں ایک جو ہے نا مشق جسے کہتے ہیں کہ ہمیں جو چیز ابھارے اس کام کے کرنے کے لیے۔ تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ میں کسی کام کے کرنے کی دھن سوار ہوتی ہے تو آپ وہ کام کرتے ہی چلے جاتے ہیں جب آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی بات یہ ہے۔ تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ موسیقی کے آلات رکھتے ہیں، موسیقی کے اوزار اپنے پاس، اور موسیقی کی دھنیں لگا کر اپنے قریب وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ لطف بھی محسوس کرتے ہیں، ان کو کام کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ جیسے سہل طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے شاعر کہہ رہا ہے کہ جو مزدور جب وہ اوزار سے کاٹتا ہے اینٹ اور پتھر، تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ اس کے لیے تحریک کا کام کرتی ہے اور اس کے اندر جوش پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تیری قوت کی علامت یہ ہے کہ تیرے اوزار سے نکلنے والی جو آواز ہے وہی تیرے لیے نغمہ ہے، وہی تیرے لیے موسیقی ہے، اور تو اس سے اپنے لیے ساز پیدا کر، یعنی تو اپنے کام میں اتنا دل لگا کہ اور کسی کام میں تیرا دل نہ لگے۔ تو بیسیکلی بچوں کیا ہے کہ ہمیں وہ متعین کرنی ہے راہ جس پر ہمیں چلنا ہے، ہمیں وہ راستہ ڈھونڈنا ہے، ہمیں وہ مشقت کے لیے راستہ ڈھونڈنا ہے جس پر چل کر ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ بانک پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر۔ تیرے قدم پہ، قدم کہتے ہیں پاؤں کو، تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، محفل انجم ستاروں کی محفل، انجم کہتے ہیں ستاروں کو۔ تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، اگلا مصرع ہے وہ بانک پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر۔ بانک پن کہتے ہیں شوخی کو، اچھوتا شباب یعنی انوکھی، اچھوتا کہتے ہیں انوکھے کو، انوکھی جوانی۔ تیری جوانی ایسی انوکھی ہو، ایسی شوخی والی ہو کہ یہ جو چاند ستارے ہیں تیرے قدموں کی دھول دکھائی دیں، شاعر یہ کہہ رہا ہے۔ تو جب آپ کے ارادے، جب آپ کے اونچے ہوں، جب آپ کے ارادے بلند ہوں، جب آپ کے حوصلے بلند ہوں، تو پھر منازل آپ سے طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو آپ ان کو طے کرتے نہیں ہیں بلکہ وہ طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو جب آپ کا ارادہ پختہ ہے، جب آپ کی منزل جو ہے وہ آسمان سے بھی پرے ہے، تو پھر آپ کے آگے کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ جب تو مصمم ارادہ کر لے، عزم اور استقلال کی بات آپ دیکھیں ہر شعر میں ہے، ہر مصرے میں ہے کہ جب آپ اپنے اندر یہ عزم پیدا کر لیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ وہ کر گزرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے حوصلہ، ہمت۔
آپ کے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ. تو یہ پیدا کرنے کی چیز ہوتی ہے، اس کے بعد کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے. تو شاعر یہی بات بیان کر رہا ہے کہ بظاہر تو چاند، سورج، ستارے ہمیں بہت دور دکھائی دیتے ہیں اور ہم ان کو دور سے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن انسان نے آج اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ یہ چاند تارے بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، ان پر بھی وہ قدم رکھ چکا ہے. چاند تاروں پر اس نے کمندیں ڈالنی ہیں، پہاڑوں کو کھود لیا ہے، دریاؤں تک کو سیراب دریاؤں تک چلا گیا، دریاؤں کی گہرائیوں تک کو اس نے دیکھ لیا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تیری جوانی اس طرح کی انوکھی ہونی چاہیے کہ یہ جو چاند تارے ہیں یہ بھی تیرے آگے تیرے قدموں کی دھول دکھائی دیں، تیرے ارد گرد ایسے ہوں جیسے تو ان کی محفل میں ہے. تو بظاہر تو یہ بہت اونچائی پر ہیں، لیکن تیرے لیے کوئی معنی نہ رکھتے ہوں. مراد یہ ہے کہ اگر تم کچھ کرنا چاہو تو کر گزرو اور تمہیں کچھ بھی مشکل نہ لگے. تو وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ استقلال تمہارے اندر ہو کہ تمہارے لیے کوئی بھی مشکل نہ ہو. تو بچوں، آپ نے دیکھا ہے کہ اقبال نے بھی نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہارے لیے وہ دنیا نہیں ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، بلکہ تمہارے لیے وہ جہان ہے جسے تم خود پیدا کرتے ہو، جسے تم خود بناتے ہو اپنے لیے. تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہر انسان کی جو دنیا ہے وہ اس کے اپنے ارد گرد گھومتی ہے، اس کے لیے وہ دنیا ہوتی ہے جو اس کے ارد گرد ہوتی ہے. اور ہر ایک کی دنیا دوسرے کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کے مقاصد دوسرے کے مقاصد سے مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، سوچ مختلف ہوتی ہے. ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس چیز سے کسی بھی انسان کی ترجیحات کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے. تو ہمیں وہ دنیا پیدا کرنی ہے اپنے ارد گرد جو ہم چاہتے ہیں. اقبال نے کہا ہے کہ جو تیرا جہاں نہیں ہے وہ تیرا جہاں وہ ہے جسے تو خود کرے پیدا. تو وہ جہان تیرا ہے جسے تو خود بناتا ہے. تو تو اپنی جوانی کے بل پہ وہ جہان پیدا کر سکتا ہے، نئی دنیایں بنا سکتا ہے، نئے جہان فتح کر سکتا ہے. تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خارزارے جہاں میں گلاب پیدا کر. اب شاعر کہہ رہے ہیں کہ تیرا شباب جو ہے، یعنی تیری جوانی جو ہے، وہ پوری دنیا کی امانت ہے، اور تو اس امانت کا حق کس طرح ادا کر کہ اس کانٹے بھری دنیا میں گلاب پیدا کر. تو اس کانٹوں بھری دنیا میں گلاب ہم کس طرح پیدا کرتے ہیں؟ اس کانٹوں بھری دنیا میں ہم گلاب اپنی محنت کے بل پر پیدا کرتے ہیں. اس دنیا میں گلاب ہم کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم وہ کام کریں جو کہ ملکی ترقی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملکی ترقی میں جن کا معاون کردار ہو. ہم وہ فرائض سر انجام دیں جو کہ ہمیں بحیثیت انسان دینے چاہیے. تو ہم سب کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو اگر ہم پالیں تو میرا خیال ہے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو نوجوانوں کے لحاظ سے خاص طور پر شاعر کہہ رہا ہے کہ جوانی جب کہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں مختلف سٹیجز آتی ہیں، سٹیجز آف لائف. بڑھاپا ہے، پھر اس کے بعد لڑکپن ہے، جوانی ہے، سب سے پہلے بچپن ہے. تو یہ تمام منازل طے کرتا ہوا انسان بڑھاپے کی منزل پر پہنچتا ہے. تو جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو تب اس میں اتنی طاقت قوت نہیں رہتی. جب وہ جوان ہوتا ہے تب اس کے اندر بے شمار قوتیں ہوتی ہیں جن کو وہ بعض اوقات پہچانتا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے. تو یہ جو جوانی ہے، تو کہا یہ جاتا ہے بچوں کہ جس طرح عبادات بھی جو ہیں وہ جوانی کی ہی قبول ہوتی ہیں. بڑھاپے میں تو ہر انسان عبادت کرنی ہی ہوتی ہے. تو بے شک وقت اصل وہی ہوتا ہے جس وقت ہماری آزمائش ہوتی ہے. تو شاعر نے کہا ہے کہ جوانی تیری نہیں ہے صرف، بلکہ یہ پوری دنیا کی امانت ہے. تو یہ دنیا کانٹوں بھری ہے، تکالیف کا گھر ہے. اس دنیا میں اچھے کام کرنا، اس دنیا میں گلاب پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اچھے کام کرنا. اس دنیا میں اچھے کام جدوجہد ہی سے ہوتے ہیں، اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. تو شاعر نے کہا ہے کہ تو وہ کر اور اس دنیا میں مہکتے ہوئے گلاب پیدا کرو اپنی کاوشوں سے، اپنی کوششوں سے. اگلا شعر دیکھیے. سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر. سکون کس چیز کا خواب ہے؟ بے دست و پا کا. دست کہتے ہیں ہاتھ کو، پا کہتے ہیں پاؤں کو. ضعیفی، بڑھاپا، یعنی ٹھہر جانا جو ہے وہ کمزوری کی علامت ہے. جب انسان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے تو سہارے کمزور لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں
رک جانا جو ہے وہ اس میں فنا ہے، چلتے رہنے میں ہی زندگی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ سکون جو ہے وہ خواب ہے ایسا جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں۔ وہ ایسا کمزور خواب ہے جس کے بعد کوئی پھل نہیں ملتا، جس کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو کبھی بھی ہمیں کچھ بھی ملتا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کبھی ایسا ہوا ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس جائے، بلکہ پیاسے کو ہی کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اگر ہمیں کچھ پانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے۔ تو شاعر نے اس کے لیے نوجوانوں کو اضطراب کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم بے چینی ہو، تم ہلچل ہو، تم کر گزرنے کا نام ہو۔ تو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ بے چینی پیدا کرو، اپنے اندر وہ اضطراب پیدا کرو جو تمہیں بیٹھنے نہ دے، جو تمہیں کسی پل چین نہ لینے دے، جو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ ایسا جذبہ، ایسا اضطراب اپنے اندر رکھو کہ جو ٹھہرے نہ کسی پل۔ اور جب انسان کچھ کرنے کی دھن سوار اگر اس پر ہو جاتی ہے تو وہ گزرتا ہے، کر کے ہی رہتا ہے، لیکن اگر وہ ٹھہر جائے تو وہ کچھ پا نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قافلہ بھی ایسے مسافر کو لے کر نہیں چلتا کہ جو ٹھہر جائے۔ تو ٹھہرنے والے کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ سب لوگ چلنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چلنے والے کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑتا، بلکہ اسے خود چلنا پڑتا ہے۔ تو اس دنیا کا جو ہے اصول وہ یہی ہے کہ چلتے رہنے میں بھلائی ہے، رک جانے میں موت ہے۔ تو ہمیں اس کمزوری کو، اس ضعف کو دور کر کے اپنے اندر اضطراب پیدا کرنا ہے کہ جو ہمیں آگے ہی آگے بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیتا رہے۔ اقبال نے بھی کہا ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اس شعر کا میں اکثر حوالہ دیتی ہوں کہ حرکت میں برکت ہے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں، اور جب تک ہم کوشش نہ کریں، ہمارے اندر یقین نہ ہو کچھ پانے کا، تب تک ہم وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ تو نظم کا آخری شعر ہے، بہے زمین پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نیک مقصد کی خاطر تیری جان چلی جائے اور تیرا خون زمین پہ بہے تو اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اسی سے مہکتے ہوئے گلاب پیدا ہوں گے۔ تو بچوں اسی مفہوم کا شعر آپ نے مصطفی کے ہاں بھی پڑھا اور غالب کے ہاں بھی، کہ شہید کا جو خون ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بدولت زمین پر مہکتے ہوئے گلاب کھلتے ہیں، لالا کے پھول کھلتے ہیں۔ تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کا جینا یا اس کا مرنا، انسان کا جینا وہ حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ کس طرح سے جیا یہ بات اہم ہے۔ انسان کا مرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ مقصد جس کی خاطر اس نے جان دی وہ مقصد اہم ہے۔ تو اگر ہم نے وہ مقصد پا لیا تو ہم نے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاری۔ اور شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے کہ شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، اسے مرا ہوا نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اس بات کا ہم ادراک نہیں رکھتے کہ وہ زندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اپنا رزق بھی پاتے ہیں، اور وہ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، انہیں مردہ نہ کہیں۔ تو یہ آیت کا مفہوم ہے، ترجمہ مجھے ایز اٹ از یاد نہیں ہے، لیکن یہ بات ہم ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں کہ شہید مرتا نہیں ہے۔ تو کسی بھی نیک مقصد کی خاطر اگر جان دیتے ہو تم قوم کے لیے، وطن کے لیے، تو اس کو ضائع مت سمجھو، کیونکہ جب تم نیک مقصد کے لیے جان دو گے تو اس سے بہت سارے گلاب پیدا ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی ایک کی جان بہت ساروں کے لیے آسانیاں لاتی ہے۔ اس کی مثال ہم یوں بھی دے سکتے ہیں کہ سرحدوں پر بہت سارے لوگ ہماری نگہبانی کر رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پر مامور ہیں، اور ان میں سے اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے تو اس ایک جان کے بدلے کروڑوں جانیں بچ جاتی ہیں۔ تو وہ کتنے ہی لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ تو جو نیک مقصد کے لیے جان دیتا ہے تو اس جان کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ زندگی تو ویسے بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ تو فیض نے بھی کہا ہے کہ جس تھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ زندہ رہنے کا حق ادا ہو جائے، اور مرنے کا حق ادا ہو جائے، مرنے کے بعد آپ یاد رکھے جائیں، ورنہ جیتے تو سبھی ہیں۔ تو طالبات نظم ہو گئی مکمل۔ پوری نظم میں آپ دیکھیں گے کہ نوجوان کو مختلف انداز میں جھنجھوڑا جا رہا ہے، اس کو اس کی پوشیدہ صلاحیتیں باور کرائی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے اندر جذبہ اور ہمت پیدا کی جا رہی ہے۔ تو مجاز کی پوری نظم اپنے اندر بے پناہ حوصلہ، ہمت، جذبہ لیے ہوئے ہے۔ اس کا ہر مصرع
ایک نیا ولولہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور ایک نئی روح پھونکتا ہے اور ہمیں کچھ کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو بیحد دلچسپ خوبصورت نظم تھی جس کا ہر شعر بہت زیادہ بامانی تھا، اور نظم آغاز سے اختتام تک آپ ہر شعر میں ایک بہت بڑا مفہوم لیے ہوئے تھی۔